پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، تو آدمی سامنے والا جس حیثیت کا ہوتا ہے، جس مقام کا ہوتا ہے، اسی اعتبار سے جواب دیتا ہے۔ جیسے گھر میں ماں باپ ہیں، بڑے ہیں، وہ اگر کوئی بات کا حکم دینے کے لیے آواز لگاتے ہیں تو اولاد ان کی آواز پہ ویسے ہی جاتی ہے۔ ملازم ہے، جہاں کام کرتا ہے، اس کا جو آقا ہوتا ہے، اس کا جو باس ہوتا ہے، اس کی طرف سے جو آواز لگائی جاتی ہے تو اسی حساب سے وہ اس کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتا ہے۔ عہدوں کے اعتبار سے اگر کسی کمپنی میں کوئی بندہ ملازم ہو تو اس کے اوپر کا جو سپروائزر ہوتا ہے اس کی آواز کا رسپانس الگ دیتا ہے، مینیجر کی آواز کا رسپانس الگ دیتا ہے، کمپنی کے چیئرمین کی آواز کا جواب، اس کا رسپانس الگ طریقے سے دیتا ہے، اور ہر اوپر بڑھتے بڑھتے ہر ایک کے جواب دینے میں اس کی طرف سے عاجزی بڑھتی ہے، تیزی بڑھتی ہے، اس کی طرف سے جلدی بڑھتی ہے، فوراً متوجہ ہوتا ہے اور اس حکم کے انتظار میں ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ کیا کام لینا چاہتے ہیں۔ تو عہدہ اور مقام جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے، انسان اسی اعتبار سے، اسی جذبے کے ساتھ میں جیسے آگے بڑھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت یا ایھا الناس سے بھی خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا سے بھی خطاب فرماتے ہیں، وہ تو احکم الحاکمین ہے۔ کوئی دنیا کا بادشاہ اگر کسی کو آواز دے، اور کسی قوم کو ہی صحیح، تمام قوموں میں سے کسی ایک قوم ہی کو آواز دے تو اس قوم کے افراد فوراً متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ تو احکم الحاکمین کا کلام ہے، ان کی طرف سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایمان والوں کو اسی جذبے کے ساتھ میں متوجہ ہونا چاہیے کہ وہاں سے مجھے خطاب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ فوراً متوجہ ہونا، اور جذبہ بھی ویسا ہی رہنا، جو حکم ملے گا فوراً کروں گا۔ اور وہ چیز جو صحابہ نے کر کے دکھائی، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے بھی ایسا نہیں کیا، صحابہ کرام کا مزاج ایسا ہی تھا، جیسے ہی کوئی حکم آتا فوراً احکام کے منتظر ہوتے کہ مجھے کرنا کیا ہے، اور جو حکم دیا جاتا فوراً اس پر عمل کیا جاتا۔ یہ خطاب اللہ فرما رہے ہیں کتب علیکم الصیام، تمہارے ذمے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ روزہ کہتے ہیں رکنے کو، صیام، صوم کا جو لفظی ترجمہ آتا ہے وہ رکنے کا ہے۔ کس چیز سے رکنا ہے؟ احادیث مبارکہ میں اس کی تصریح کی گئی ہے کہ کھانے پینے سے اور بیوی سے صحبت اور قربت سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ جو خاص اصطلاح ہے شریعت کی، وہ روزے سے کھانے پینے اور فطری خواہش سے رکنا، یہ مراد ہوتا ہے، ورنہ اصل لفظی ترجمہ اس کا صیام یا صوم کا رکنے کے آتے ہیں۔ جیسے حضرت مریم نے بھی کہا تھا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے روزہ رکھ رکھا ہے، خاموشی کا روزہ، بات کسی سے نہیں کروں گی۔ تو بات کرنے سے رکی ہوئی ہوں، بولنے سے رکی ہوئی ہوں، حضرت مریم نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا۔ تو روزہ رکنے کے معنی میں آتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں کھانے پینے اور صحبت سے رکنے کا نام روزہ ہے، اور موجودہ جو روزہ ہے وہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے قربت سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اب ایک محنت اور مشقت والی چیز ہے، کھانے پینا والا آدمی صبح سے شام تک بھوکا رہنے کے لیے بول رہے، مشکل ہوگی اس کے لیے۔ حلال پاکیزہ بیوی ہے، فطری خواہش ہے، آدمی قربت چاہتا ہے، لیکن رکنے کے لیے بول رہے ہیں۔ مشقت کی چیز آدمی کے لیے وقتی طور پر تھوڑی سی بوجھ اس کے ذہن پر تھی، اللہ نے اس کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے آگے ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم لوگوں سے پہلے کے لوگوں پر بھی اللہ نے فرض قرار دیا تھا۔ اس کو بوجھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذمہ داری آدمی پہ آتے ہی آدمی پریشان ہو جاتا، ارے میرے کو کرنا ہے بھئی یہ کام، لیکن جب اس کو بول دیتے تمہارے اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایسی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، تم کو بھی نبھانا چاہیے۔ مشقت اور دشواری والے کام میں جب تک آدمی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے اس وقت تک پریشان ہوتا ہے، باقی جب اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسی مشقت اٹھانے والے بہت سارے لوگ ہیں تو پھر آدمی کے لیے اس کو سہنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بیماریوں کا مسئلہ ہے، بہت سارے بیماریاں ہیں جو دائمی ہو جاتے، جیسے بی پی کا مرض ہے، شوگر کا مرض ہے۔ ابتدا میں جب یہ امراض آئے تھے یا کم لوگوں کو ہوا کرتے تھے، لوگ بہت پریشان ہو جاتے تھے، شوگر ہو گئی، بی پی ہو گئی،
کیا ہوں گا، کیسا ہوں گا، پریشانی میں اور آدھے بیمار ہو جاتے تھے۔ لیکن جب یہ مرض عام ہو گیا، ہر 2-4 گھروں میں ایک آدھ گھر میں کیسا بھی کوئی تو بھی شوگر کا مریض نکل جاتا، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی بی پی کا مریض نکل جاتا۔ اب کسی کو ہو گئی بھی تو سب کو ہو رہا، میرے کو بھی ہو گیا، بلکہ سہنا آسان ہو گیا اس کے لیے۔ ایسے ہی روزوں کی فرضیت، جو صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا مسئلہ تھا، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے نہیں ہے، پہلے کے لوگوں کے واسطے بھی ایسے اللہ نے احکام دیے تھے، تو روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے یہ چیز بیان فرمائی۔ ایک چیز مشقت کو آسان کرنے کے لیے گزشتہ قوموں کا تذکرہ، اسی لیے مفسرین کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ روزہ ہر قوم پہ اللہ نے فرض رکھا تھا، حضرت آدم سے لے کے ہم تک، حضرت عیسیٰ تک کی ساری قوموں پر بھی فرض تھا، ہم پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ ہاں، روزے کی نوعیت، روزے کی کیفیت، روزے کے احکام ان کے لیے الگ تھے، ہمارے لیے الگ ہیں، باقی روزہ تو سب قوموں کے لیے فرض تھا۔ لعلکم تتقون، روزے کا ایک فائدہ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ روزے آدمی کے اندر تقوی پیدا کرنے کا سبب ہے۔ روزے میں اصل اللہ کی طرف سے بندوں کو رکنے اور بچنے کی مشق کرائی جاتی ہے۔ کھانے سے رک رہے ہیں، پانی سے رک رہے ہیں، صحبت سے رک رہے ہیں، یہ رکنا جو ہے آدمی کے لیے ایک پریکٹس ہے۔ ایک مہینہ اللہ رب العزت بندوں کے لیے یہ روزوں کو فرض قرار دے کے مشق کرا رہے ہیں ان کو کہ دیکھو ہم جو چیز سے رکنے کے لیے بولے اس سے رکو، عادت ڈالو اس کی۔ ہم جس چیز کے کھانے پینے سے روک رہے ہیں رک جاؤ، اس سے عادت ڈالو، ہماری بات ماننے کی، اور جس چیز سے روکا جا رہا ہے اس سے رکنے کی عادت ڈالو۔ یہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ بندے کے اندر عادت پیدا ہوتی ہے جب بندہ کوشش اور محنت کرتا ہے۔ روزوں کے ذریعے سے یہی بات سکھا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ سال بھر اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا عادی بن جائے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنے کا عادی بن جائے، وہ عادت بنانے کی مشق کی جا رہی ہے۔ اور تقوی کا معنی بھی بچنا ہی ہے۔ تقوی پرہیزگاری اپنی زبان میں استعمال ہوتا ہے نا، تقوی پرہیزگاری، تقوی پرہیز کس کو بولتے؟ پرہیز جیسے ڈاکٹر اور طبیب کی طرف سے بندے کو پرہیز کرایا جاتا ہے، فلانی بیماری ہے فلانی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، یعنی بچنا ہے۔ شوگر کی بیماری ہے تو شکر سے بچنا ہے، بی پی کی بیماری ہے تو نمک سے بچنا ہے، پیٹ کی بیماری ہے تو مرچ سے بچنا ہے۔ یہ جو بچنا ہے پرہیز کر رہے ہیں، فلانی چیز نہیں کھانا، فلانی چیز نہیں کھانا، فلانی، یہی پرہیز دین میں لے کے آنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ خلاف ورزی سے بچنا، یہی پرہیزگاری ہے۔ روزوں کے ذریعے سے یہ فائدہ ہوتا ہے بندوں کو۔ جب روزہ روزے کی شان کے ساتھ میں رکھا جاتا ہے تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ روزے کی شان کے ساتھ میں اگر روزہ نہ رکھا جائے تو پھر یہ فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے حدیث میں بیان کیا گیا، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہوتا ہے، معلوم یخرقھا، جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ روزہ آدمی کے لیے ڈھال بنتا ہے جہنم سے، فائدہ دینے والا ہوتا ہے، بچاؤ کا سامان کرنے والا ہوتا ہے، جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال جو ہے جنگوں میں بچاؤ کے لیے استعمال کرنے کے آلے کو کہا جاتا ہے، اور اگر وہ سمجھ میں نہ آئے تو چھتری چونکہ آج کل مستعمل ہے تو اس کو بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ چھتری آدمی لے کے استعمال کرتا ہے بارش سے بچنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے۔ یہ چھتری جب تک صحیح سالم ہے، آدمی بارش سے بھی بچ سکتا ہے، دھوپ سے بھی بچ سکتا ہے، لیکن یہی چھتری اگر پھٹی ہوئی ہو، اسی چھتری میں اگر سوراخ ہو اور بارش ہو رہی ہو، وہ چھتری لے کے آدمی باہر نکلے تو نہ بارش سے بچ سکتا ہے نہ دھوپ سے بچ سکتا ہے۔ ایسے ہی روزہ ہے، یہ روزہ جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر یہ روزے کو ہم نے پھاڑ دیا تو پھر یہ روزہ ہمارے لیے کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا پھاڑنے والی چیز کیا ہے روزے کو؟ آپ نے ارشاد فرمایا گناہ، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، اور لوگوں سے لڑائی جھگڑا ہے، گالیاں دینا ہے، آنکھوں کا غلط استعمال ہے، کانوں کا غلط استعمال ہے۔ یہ سب چیزیں گناہ آدمی کے روزے کو پھاڑ دیتی ہے۔ جب روزہ پھٹ جاتا ہے تو پھر روزے کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور لعلکم تتقون میں تقوی جو بندے کے اندر روزے کے ذریعے سے آتا ہے، وہ بھی روزے کو روزے کی شان کے ساتھ میں رکھنے سے آتا ہے۔ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی فقہا نے بیان کیا ہے کہ آدمی اگر صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے اور جماع سے رک جائے اور نیت نہ کرے روزے کی تو روزہ ہوتا ہی نہیں اس کا۔ نیت بھی ضروری ہے اس کے اندر، نیت کے ساتھ اگر یہ کام کرتا ہے تو روزہ اس کا مکمل ہوتا ہے۔ اور یہ روزے کے ذریعے سے مسلسل رکھتے رہنے سے فائدہ اس وقت میں ہوتا ہے
جب یہ روزہ حفاظت کے ساتھ میں رکھا جائے، گناہوں سے بچنے کے ساتھ میں رکھا جائے۔ مثال لے کے اس کو والد محترم سمجھاتے ہیں حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کہ دیکھو اے سی ہے، گرمیوں کا موسم آیا تو اے سی سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، پر ٹھنڈک اٹھانا چاہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا پڑتا؟ اے سی جہاں لگا رہے ہیں ٹھنڈک کے لیے لگاتے، اے سی لگاتے وقت میں جس جگہ لگائی جا رہی ہے اس کا جائزہ لینا پڑتا۔ وہاں پہ روشن دان تو کھلے ہوئے نہیں ہیں، کھڑکیاں تو کھلے ہوئے نہیں ہیں، دروازہ کھلا تو نہیں رہ رہا، اس لیے کہ اگر یہ چیزیں کھلی ہوئی رہیں تو باہر کی گرمی پوری اندر آتے رہتی، اے سی کھولنے کے باوجود اے سی کی ٹھنڈک باہر نکل جاتی۔ تو ہم اے سی لگا کے ٹھنڈک حاصل کرنے کا جو فائدہ چاہتے ہیں وہ فائدہ ہم کو پورا حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ روشن دان پورے بند کرنا، کھڑکیاں پورے بند رکھنا، دروازہ بند رکھنے کا اہتمام کرنا، اس کے بعد اے سی ڈالنا، تو وہ اے سی کی ٹھنڈک باقی رہی تو پھر وہ ٹھنڈک کا فائدہ حاصل ہوتا، نہیں تو فائدہ نہیں ہوتا۔ روزے کے ذریعے سے تقوی کے حاصل ہونے کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے۔ اگر ہم روزہ رکھ کے یہ اپنی آنکھوں کا روشن دان کھلا رکھے، یہ کانوں کی کھڑکیاں کھلے رکھے، منہ کا دروازہ کھلا رکھے، تو ایسی صورت میں باہر سے پورے خراب گرمی والا سامان اندر چلے جاتا، اندر جو دل میں ٹھنڈک تقوی پیدا ہونا تھا وہ باہر نکلتے چلے جاتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آدمی اگر حقیقی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ آنکھوں کے روشن دان بند کرنا، کانوں کی کھڑکیاں بند کرنا، زبان کا دروازہ بند کرنا، پھر اس کے بعد روزہ رکھنا، تو روزے کا فائدہ ہوتا۔ بند رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ بند رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کے دیکھنے سے منع کیا ہے ان سے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا، جن چیزوں کے سننے سے منع کیا ہے ان چیزوں کو سننے سے اپنے کانوں کو بند رکھنا، جن چیزوں کے بولنے سے منع کیا ہے ان چیزوں کے بولنے سے اپنے منہ کے دروازے کو بند رکھنا۔ منہ کا دروازہ اس واسطے بول رہے ہیں بہت سارے چیزاں منہ سے ہی نکلتے، زبان سے ہی نکلتے، آنکھ اور کان سے زیادہ خرابیاں آدمی کی زبان سے ہوتی ہیں، اس لیے اس کو کھڑکیاں بنا کے اس کو دروازہ بنائیں۔ یہ مسئلہ ہے، جھوٹ ہے اس سے، غیبت ہے اس سے، تانے ہیں اس سے، گالیاں ہیں اس سے، دلوں کو ٹھیس اور تکلیف پہنچانے والی باتیں ہیں اس سے، اور غیر ضروری فضول قسم کی ٹھیٹھی ٹھاٹا ہنسی مذاق مسخرے پنے کے جملے ہیں اس کے ذریعے سے، انہی چیزوں میں وقت ضائع کرتا ہے انسان۔ تو یہ زبان یہ سب بند کر کے روزہ رکھے تو لعلکم تتقون، پھر وہ تقوی والا فائدہ حاصل ہوتا۔ تو روزے تقوی آدمی کے اندر پیدا کرتے ہیں، روزوں کی خصوصیت ہے۔ اگر روزوں کے ذریعے سے تقوی پیدا نہیں ہو رہا، یعنی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنے کا جذبہ اگر پیدا نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزوں میں کمی کوتاہی کر رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایام معدودات، آگے ارشاد فرمایا کہ روزے اللہ نے رکھے، تھوڑے دنوں کے رکھے تمہارے واسطے، ایک مہینے کے روزے اللہ نے فرض قرار دیے ہیں۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، اب سارے ایمان والوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص انہی ایمان والوں میں سے بیمار ہو جائے، اور ایسا بیمار ہو کہ وہ روزہ نہ رکھ سکے، تو پھر وہ کیا کرے؟ آگے اس کے لیے سہولت اللہ بیان فرما رہے، فمن كان منكم مريضا، تم میں سے جو شخص مریض ہو، بیمار ہو جائے، او علی سفر، یا سفر پر چلا جائے۔ سفر بھی مشقت کی چیز ہوتی ہے، تمام تر آسانیوں کے باوجود آج بھی کچھ نہ کچھ مشکل ضرور سفر میں ہو جاتی ہے۔ پہلے کا تو سفر مشقت بھرا ہوتا ہی تھا، یا تو پیدل جاتے تھے سفر میں، یا ایسی سواریوں پر جاتے تھے جن سواریوں پہ جانا بہت دشوار ہوتا تھا، آرام دہ سفر نہیں ہوتا تھا، پھر راستہ بھی دشوار گزار ہوتا تھا، اس لیے بہت پریشانی ہوتی تھی۔ موجودہ زمانے میں جانے آنے کے لیے سہولتیں تو ہو گئے، مگر سفر میں بہرحال آدمی جیسے اپنی اقامت والی جگہ پہ سہولتوں کے ساتھ میں رہتا ہے وہ سہولت نہیں رہتی، مشکلات بہرحال پیش آتی ہیں، اس واسطے اس کو بھی عذر اللہ نے قرار دیا ہے۔ اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو چاہیے کہ دوسرے دنوں میں ان دنوں کی گنتی کو پورا کر لے جن میں روزہ نہ رکھا ہو، جن دنوں میں روزہ چھوڑے ہوئے ہو بعد میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ تو مریض سے کیسا مریض مراد ہے؟ آدمی اپنی طرف سے اپنے آپ کو مریض سمجھ لیا تو شریعت اس کو مریض نہیں سمجھتی۔ شریعت میں مریض اسی مریض کا نام ہے جس کے اندر ایسا مرض ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے اس مرض کے زیادہ ہو جانے کا اندیشہ ہو، روزہ رکھے تو مرض بڑھ جا رہا، یا مر جانے کا اندیشہ ہو، یا پھر ایسا مرض ہو جو کبھی ٹھیک ہونے والا نہ ہو، تینوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔
بڑھاپا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری آ گئی، ایسے بیمار پڑ گئے کہ پھر دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، یا جوانی ہی میں ایسی بیماری پیدا ہو گئی جو کبھی اب ختم نہیں ہو سکتی، یا پھر کبھی ایسے بیمار ہو گئے جو بہت زیادہ ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بعض حاملہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کا حمل ایسا ہوتا ہے کہ روزے اگر رکھیں ان کو دشواری پیش آ سکتی ہے اور اس میں نقصان ہو سکتا ہے، وہ بیماری، ایسی بیماریاں جس میں مرض کے بڑھنے کا یا آدمی کے مر جانے کا یا مرض کے کبھی ختم نہ ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ او علی سفر، یا سفر پر جائے، سفر پر جانے میں آدمی تھوڑا سفر کر لیا تو وہ اعلی سفر کا جو جملہ ہے نا، یہ اپنے اندر بہت سارے مفہوم رکھتا ہے۔ سفر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اتنا سفر طے کرے جو لمبا، 40-50 کلومیٹر جا رہے، اس کو شریعت سفر شمار نہیں کرتی۔ شریعت 3 منزل اس کی مقدار طے کی ہوئی ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اور وہ ہے 48 میل کا سفر کیا جائے کم از کم۔ 48 میل کا مطلب کلومیٹر میں کنورٹ کیا جائے تو اس کو تقریباً 78 کلومیٹر کا اس کا حساب بنتا ہے۔ اتنی دور کا اگر سفر ہو تو وہ سفر شمار کیا جائے گا۔ ویسے سفر پر جانے کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور پھر یہ سفر بھی آدمی کا 2-4 دن سے 1 دن سے لے کے 15 دن کے اندر اندر تک کا ہو۔ کسی جگہ بندہ جا رہا سفر کر کے اور 20 دن 25 دن 1 مہینہ رہنے کا اس کا ارادہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ بندہ بھی جب تک راستے میں ہوگا اس وقت تک تو مسافر شمار کیا جائے گا، لیکن پہنچنے کے بعد پھر وہ مسافر باقی نہیں رہے گا۔ 15 دن سے کم کی نیت کر کے 78 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری پہ کوئی بندہ گیا، وہ بندہ سفر پر شمار کیا جائے گا۔ ویسے بندے کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، یہ جملہ بھی اپنے اندر بہت سارے مفہوم رکھتا ہے۔ بعد میں اس کی گنتی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بیمار ہے وہ بیمار اپنے بیماری کے دنوں کے ایام کے روزوں کو بعد میں دوسرے مہینوں کے دوسرے دنوں میں پورا کرے۔ اب یہاں پر اللہ نے کوئی چیز طے نہیں کی، جیسے ہی رمضان ختم ہوا فوراً پورے روزے رکھ لینا، یہ نہیں بولے۔ فعدۃ من ایام اخر، جیسی سہولت ہو بعد میں اس کی گنتی کو پورا کر لو۔ 4-5 روزے چھوٹے، بعد میں اس کی گنتی پورا کر لو، شوال میں 1 رہ جاؤ، ذیقعدہ میں 1 رہ جاؤ، ذی الحجہ میں 1 رہ جاؤ، اس کی بھی اجازت ہے۔ پورے ایک ساتھ رہ جاؤ، اس کی بھی اجازت ہے۔ 5واں روزہ پہلے رکھ لو، 4تھا اس کے بعد رکھو، 3را اس کے بعد رکھو، اس کی بھی اجازت ہے۔ 1 2 3 4 ابتدا سے رکھ لو، اس کی بھی اجازت ہے۔ ہر طرح کی اجازت اس میں رکھی۔ فعدۃ من ایام اخر میں یہ سہولتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اور ان لوگوں پر بھی جو لوگ طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ طعام مسکین، روزہ نہ رکھنا چاہیں تو ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ دینا چاہیے۔ ابتدائی ایک حکم تھا یہ، وعلی الذین یطیقونہ، طاقت کے باوجود اگر کوئی بندہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو ایسی صورت میں اس کو ایک مسکین کا دن بھر کا کھانا کھلا دینا، یہ بطور فدیے کے اس کے ذمے تھا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور جو اپنے اس فدیے میں اضافہ کرنا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ جو فدیہ متعین ہے اس متعین فدیے میں اضافہ کر کے دے دے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ طاقت والوں کو روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم روزے کی اہمیت، فضیلت، برکت جانتے ہو، اس کا ثواب جانتے ہو۔ یہ ایک ابتدائی حکم تھا کہ طاقتور لوگ بھی فدیہ دے سکتے تھے روزہ اگر نہ رکھنا چاہے، لیکن بعد میں اسے تبدیلی ہو گئی۔ اگلی آیت مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے۔ اصل میں ابتدائی اسلام میں بہت سارے احکام ایسے تھے جن میں آہستہ آہستہ تبدیلیاں کی گئی ہیں، کسی میں 1-2 مرتبہ کے بعد، کسی میں 2-3 مرتبہ کے بعد، آہستہ پہلے ایک حکم بیان کیا، پھر دوسرا حکم، پھر تیسرا حکم۔ جیسے نماز کا مسئلہ ہے، پہلے بات کرنے کی اجازت تھی، بعد میں منع کر دیا گیا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ شراب کا مسئلہ ہے، ابتدا میں نماز پڑھتے وقت میں شراب پی کے نہ جانے کا حکم تھا، بعد میں پھر اس کو ختم کر دیا۔ بتدریج احکام بدلتے رہے اور آخر میں اس کی حتمی شکل دے دی گئی۔ ایسے ہی روزوں کا بھی مسئلہ ہے، روزے میں بھی 3 تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ پہلی تبدیلی، پہلے تو روزہ مہینے کے 3 دنوں کا رکھا جاتا تھا، عاشورے کا رکھا جاتا تھا، بعد میں روزوں کو فرض قرار دے دیا تو یہ روزوں کو اللہ رب العزت نے رمضان کے فرض قرار دے کے یہ حکم دیا کہ طاقتور لوگ بھی روزہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ کے فدیہ دے سکتے۔ ابتدا میں حکم تھا، مریض کے لیے تو اجازت تھی ہی،
مسافر کے لیے بھی اجازت تھی، لیکن طاقتور آدمی کے لیے بھی اجازت تھی، مقیم آدمی کے لیے بھی اجازت تھی۔ نہیں رکھنا چاہ رہے فدیہ دے دو، کوئی بات نہیں۔ پھر ایک حکم نازل ہوا، وہ حکم نہیں، اب فدیہ طاقتور آدمی نہیں دے سکتا، اس کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، آگے کی آیت میں اس کا تذکرہ ہے، بدل کے اس کو روزہ رکھنا لازمی قرار دے دیا گیا۔ دوسری تبدیلی ہوئی، پھر اس کے بعد میں یہ ہوا کہ روزہ جو ابتدا میں فرض ہوا تھا، وہ روزہ آدمی کے بیدار ہونے سے لے کے سونے تک، اتنا روزہ آدمی کے سونے سے لے کے دوبارہ شام ہونے تک یہ روزہ تھا، سورج غروب ہونے تک۔ رات میں جب سو گئے جب روزہ شروع ہو جاتا تھا، عشاء کے فوراً بعد سو گئے فوراً بعد روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ جتنی رات کو آپ سوئے، صبح صادق سے پہلے جب بھی آدمی سو گیا اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، اور پھر غروب آفتاب تک وہ روزہ رہتا تھا۔ اب اس سے صحابہ کرام کو دشواری پیش آ گئی بڑی۔ ایک صحابی تھے جو دن بھر مزدوری کرتے تھے، گئے وہ مزدوری کرنے کے لیے، رات کو آئے مغرب کے بعد میں، افطار کے لیے کہا گھر میں، انہوں نے کہا کہ ہے تو کچھ نہیں، آپ تھوڑا سا بیٹھیے، میں ابھی انتظام کر کے لاتی ہوں۔ گھر والی جا کے کچھ انتظام میں لگ گئی، ان کو آنکھ لگ گئی، سو گئے، سوتے ہی روزہ شروع ہو گیا ان کا۔ دوسرے دن دوپہر میں بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اور کچھ صحابہ کرام تھے جو رات میں سو جاتے تھے، سونے کے بعد بیدار ہو کے فطری خواہش کی وجہ سے اپنی بیویوں سے صحبت کر بیٹھے۔ اس طرح کی چیزیں ابتدا میں پیش آ رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے پھر سہولت نازل فرما دی کہ نہیں، اب سوتے ہی روزہ شروع نہیں ہوتا، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک یہ روزے کا ٹائم ہے۔ اتنے ٹائم میں کھانے پینے اور جماع سے رکنا ہے، باقی پوری رات تم لوگ کھانے پینے کی اجازت ہے اور اپنی بیویوں سے قربت کی اجازت ہے۔ سو کے اٹھے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے سحری کو سنت قرار دے دیا گیا، ثواب کی چیز بتا دیا گیا، آخری رات میں کھانے کو آدمی کے لیے خیر اور برکت کا سبب بتایا گیا۔ یہ احکام بدلے، تو یہ ترتیب سے بدلے ہوئے احکام۔ پہلا حکم یہ تھا طاقتور دے سکتا تھا، آگے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ پھر قرآن پاک کی اللہ رب العزت صفات بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، وبینات، اور کھلی کھلی نشانیاں اللہ نے اس میں بیان فرمائی ہیں ہدایت والی، والفرقان، اور یہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق پیدا کرنے والی چیز ہے، اچھی اور بری چیزوں کے درمیان تمیز کرنے والی چیز ہے۔ قرآن پاک لوگوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے پورے واضح دلائل اور روشن دلائل کے ساتھ میں اللہ نے، روشن آیات کے ساتھ میں اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ کوئی شخص اگر اپنی پوری زندگی صحیح طریقے سے گزارنا چاہتا ہے، قرآن پاک کو اپنا اصول زندگی بنا کے گزارے، بالکل صحیح طریقے سے اس کی زندگی گزرے گی۔ قرآن پاک کی تشریح اور تفسیر احادیث مبارکہ ہے، جب تک احادیث مبارکہ اس کے ساتھ نہ ملائی جائے قرآن پاک مکمل ہو نہیں سکتا، تفسیر مکمل ہو نہیں سکتی۔ اس واسطے احادیث مبارکہ میں بہت ساری چیزوں کی وضاحت ہے، لیکن بنیادی جو اصول ضابطے ہیں وہ قرآن پاک میں ھدی للناس، لوگوں کی رہبری اور ہدایت کا سامان اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ کھلی کھلی نشانیاں لوگوں کی ہدایت کی اللہ نے اس میں بیان فرمائی ہے۔ اس میں بہت سارے گزشتہ قوموں کے واقعات ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں جو اللہ نے کھول کھول کے لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہیں، اور حق اور باطل دونوں کے درمیان میں فرق کرنے کے بھی اللہ رب العزت نے اس میں آیات کو بیان فرمایا ہے۔ فمن شاء، تو قرآن پاک کی یہ صفات، ایسی صفات والا قرآن اللہ نے رمضان میں نازل کیا ہے۔ رمضان کی اہمیت اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ ایسی عظیم الشان کتاب رمضان میں اللہ نے نازل فرمائی، اور اسی رمضان میں اللہ نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ رمضان میں قرآن پاک کا نزول صرف قرآن پاک ہی کا نہیں ہوا، آسمانی جتنی کتابیں یا صحیفے ہیں، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ سب رمضان المبارک ہی میں اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اور قرآن پاک کو تو خاص شب قدر میں اللہ نے نازل کیا ہے، خود قرآن پاک میں تذکرہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بہرحال رمضان ایسی چیزوں کی وجہ سے بہت اہمیت والا مہینہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس میں روزوں کو رکھا ہے تو یہ ہمارے لیے اور اہم بن جاتا ہے، اور روزوں کے فائدے، روزوں کا ثواب احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ روزے کا ثواب اور فضیلت سمجھنے کے واسطے ایک حدیث سمجھنا کافی ہے جو بار بار ہم سنتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے ایک دن کا روزہ چھوڑتا ہے رمضان المبارک کا، پوری زندگی اس کی تلافی کے لیے روزہ رکھتا رہے تو وہ ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ فضیلت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے
روزہ چھوڑنے کے بعد قضا تو ضروری ہے، قضا بندہ کرے گا تو وہ روزے کی قضا تو ہو جائے گی، لیکن رمضان کے روزے کی جو برکت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کا جو ثواب ہے، وہ پوری زندگی کے روزے بدل نہیں ہو سکتے، اس کے پوری زندگی کے روزے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک ایک روزہ کتنی اہمیت والا ہوتا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، لہذا جو تم میں سے رمضان کے مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فلیصم ہو، یہ جو جملہ ہے، اس جملے کے ذریعے سے گزشتہ کا حکم منسوخ ہو گیا۔ طاقتور لوگ جو روزے فدیہ دے سکتے تھے، اب ان کے لیے فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے، روزہ رکھنا ان کے لیے ضروری ہے۔ اب تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے، پانے کے طریقے کیا ہیں، کس وجہ سے آدمی رمضان پاتا ہے؟ ایک اس میں سے شہیدہ میں یہ ہے کہ جب رمضان شروع ہو جائے، شروع ہونا 3 طریقے سے آدمی کو معلوم ہو سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی خود دیکھ لے، رمضان کا مہینہ اس کو مل گیا، اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ دوسرے یہ ہے کہ خود تو نہ دیکھے لیکن معتبر ذرائع سے اس کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، تو روزے رکھنا ضروری ہے اس کے ذمے۔ تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ شعبان کے 30 دن پورے ہو جائیں۔ اسلامی مہینے، قمری مہینے یا تو 29 کے ہوتے ہیں یا 30 کے ہوتے ہیں، 30 دن شعبان کے مکمل ہو گئے، رمضان شروع ہو گیا، روزے رکھنا ضروری ہے۔ اور فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ میں یہ بھی ہے کہ وہ بندہ جو رمضان کا روزہ صلاحیت کے ساتھ پائے، روزہ رکھنے کی صلاحیت کے لیے آدمی کا مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا یہ ضروری ہے۔ یہ چیزوں میں سے اگر چیز کی کمی رہی تو صلاحیت کے ساتھ آدمی پایا ہوا نہیں ہوتا۔ جیسے نابالغ بچہ ہے، رمضان کا مہینہ اگر پایا تو ایسی صورت میں نابالغ ہونے کی وجہ سے اس کے ذمہ روزے فرض نہیں ہیں۔ ایسے ہی کوئی کافر ہے تو کافر ہونے کی حالت میں رمضان آیا تو رمضان اس کو صلاحیت کے ساتھ نہیں ملا اس کی اپنی، اس واسطے اس کے ذمہ فرض نہیں ہے روزے۔ ایسے ہی کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کے ذمہ رمضان مبارک کے روزے فرض نہیں ہیں۔ اب یہ نابالغ بچہ اگر رمضان میں بالغ ہو گیا تو جب وہ بالغ ہو گیا اسی وقت سے روزے اس کے ذمہ فرض ہے، یا پھر کافر مسلمان ہو گیا، جس وقت مسلمان ہو گیا اسی وقت سے روزے اس کے ذمہ فرض ہے۔ تو فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پوری صلاحیتوں کے ساتھ میں پائے، جو شرعی صلاحیت معتبر ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اب یہ فلیصمہ میں روزہ رکھنے کو لازمی قرار دے دیا گیا تو لوگوں کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ بھئی وہ بیمار کے لیے، مسافر کے لیے جو اجازت تھی وہ ابھی باقی ہے یا ختم ہو گئی، ان لوگوں کو ختم کر دی گئی تو دشواری پیش آ جائے گی، اس لیے فوراً اللہ نے دوبارہ ارشاد فرما دیا ابھی بھی اگرچہ کہ طاقتوروں کے ذمے جو فدیہ تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے، لیکن مریضوں کے لیے، مسافروں کے لیے اب بھی اجازت ہے، ان کے لیے عذر ہونے کی وجہ سے گنجائش موجود ہے کہ وہ رمضان کے روزے چھوڑ کے باقی دنوں میں اس کی گنتی پوری کر سکتے ہیں۔ فعدۃ من ایام اخر، اور یہاں یہ بھی حکم باقی رکھا گیا ہے کہ ایسا بیمار یا ایسا بوڑھا جس کی طاقت کم ہو چکی ہو، بہت کمزور ہو، روزہ نہ رکھ سکتا ہو، یا ایسا بیمار جس کی بیماری کبھی ختم نہ ہو سکتی ہو، ان لوگوں کے لیے فدیہ دینا بھی باقی ہے۔ طاقتوروں کے ذمے سے تو ختم ہو گیا، لیکن ایسے لوگوں کے ذمے جو پھر زندگی بھر کبھی روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہو سکتے، ان کے لیے فدیہ کا ابھی بھی حکم باقی ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ فرما رہے ہماری طرف سے یہ احکام اور یہ سہولتیں ساری تم کو بیان کی جاتی ہیں اس لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ میں آسانی والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامی احکام عین فطرت کے مطابق ہیں، انسان کی جیسی فطرت ہے، اس کے لیے جن چیزوں کی سہولت ہونی چاہیے، جیسی اس کی ضرورت ہے، احکام اللہ نے ویسے ہی بیان کیے ہیں۔ لوگ خامخواہ پریشان ہوتے ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتے۔ احکام ایسے ہی دیے جاتے ہیں۔ بیمار ہے تو اجازت دے دیے اس کو روزہ چھوڑنے کی، آسانی ہے آدمی کے لیے۔ مسافر ہے تو اجازت دے دیے۔ نماز کا مسئلہ ہے، کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، نہیں پڑھ سکتا، اجازت ہے بیٹھ کے پڑھے۔ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اجازت ہے لیٹ کے پڑھے۔ وضو نہیں کر سکتا، اجازت ہے تیمم کر لے۔ غسل نہیں کر سکتا، اجازت ہے تیمم کر لے۔ یہ سب سہولتیں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں اپنے معاملات میں، اپنے احکام میں۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتے۔ پورے دین کا مسئلہ ایسا ہی ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ آسانیاں اور یہ احکام اور اس کی سہولتیں اللہ نے اس لیے تم کو بتائی ہیں تاکہ تم اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو کہ اللہ رب العزت نے اپنے بڑے پن کے ساتھ میں ہم چھوٹوں کے لیے شفقت فرماتے ہوئے
آسانی والے معاملات ہمارے لیے رکھے ہیں. علامہ ہداکم، اللہ نے ہمارے لیے جو رہبری فرمائی، رہنمائی فرمائی احکام میں، اس کے لیے تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بنو کہ اللہ نے ہمارے لیے سہولت دی کہ روزے نہ رکھ سکے تو بعد میں رکھنے کی گنجائش دے دی، اور ایسے ہی اللہ رب العزت نے ہمیں اجازت دے دی اس بات کی کہ ہم اگر زندگی بھر روزے کے قابل نہ رہ سکیں تو فدیہ دے دینے کی اللہ رب العزت نے اجازت دی. اور پھر پروردگار عالم نے سہولت عطا فرماتے ہوئے صرف دن کے روزے کو ہمارے اوپر رکھا، رات ہمارے لیے پروردگار عالم نے کھانے پینے اور دوسری ضروریات کے لیے کھلی رکھی ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو. تو یہ روزوں سے متعلق آیات مبارکہ تھیں رمضان اور روزوں سے متعلق، تو وہ آپ حضرات کو آج سنا دی گئی ہیں. آئندہ پھر حسب موقع جو ذہن میں آئے گا انشاءاللہ سنانے کی کوشش کی جائے گی. مفتی صاحب تشریف لانے تک اسی طرح منتخبات موضوعات کو سنائے جائیں گے. حق تعالیٰ جل شانہ ہم سبھوں کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله رب العالمين.